حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے خشیت و تقوی سے عبرت لیجئے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ ایک صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک اس نے امام صاحب سے کہا کہ اتق اللہ، خدا سے ڈر۔ اس لفظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ امام صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا لیا اور یہ کہنے لگے کہ بھائی خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ جب کسی کو علم پر ناز ہونے لگے اس وقت وہ اس کا مستحق و محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کو خدا یاد دلائے۔ ایک روز امام صاحب کسی شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ دھوپ چھوڑ کر اس گھر کے سایہ میں بیٹھ جاتے تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا اس مکان والے پر میرا قرض ہے، لہذا اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ اس کے گھر کا سایہ ہی کیوں نہ ہو۔ سود ہے اور سود ناجائز و حرام ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کل قرض جر نفعا فہوا ربن، کہ یعنی سود جو ہے، قرض دینا، اس پر نفع حاصل کرنا، وہ سود ہے۔ روح المعانی فی مناقب النعمان صفحہ نمبر 118 پر منقول ہے کہ ایک بکری کوفہ میں گم ہو گئی تھی۔ آپ نے لوگوں سے معلوم فرمایا کہ بکری کتنی مدت زندہ رہتی ہے؟ کسی نے کہا 7 برس، تو آپ نے 7 برس کسی بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس گمان سے کہ شاید وہ مفقودہ بکری کا گوشت ہو اور اس کے کھانے سے قلب میں ظلمت و قساوت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ غذائے حرام کی یہی شان ہے۔ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام صاحب تقوی اور ورع میں کمال رکھتے تھے، محرمات و مشتبہات سے نہایت مجتنب اور پرہیزگار تھے اور نہایت خوف رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ بوجہ شبہ کے بہت سی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور موت تک آپ کو تقوی کا اہتمام رہا۔ یہ تھا آپ کے ورع و تقوی کا کمال۔ اور حدیث پر عمل منقول ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں بہت شکیل و جمیل تھے۔ آپ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بجز ایک دفعہ کے ان کو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اس وقت ان کی داڑھی نہیں نکلی تھی، کیونکہ امرد صبیح الوجہ کو دیکھنا منع ہے، اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو ستون مسجد کی آڑ میں بیٹھنے کے لیے فرمایا اور اسی طرح ان کو تعلیم دیتے رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صبر و تقوی کے چشم و کشا واقعات۔ امام بخاری کے صبر و تقوی کے چشم کشا واقعات۔ حضرت امام بخاری قدس سرہ کے والد ماجد بہت بڑے مالدار، غنی و متمول آدمی تھے اور دولت کی کثیر مقدار چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد ماجد کے ترکہ میں سے کافی دولت ملی تھی، مگر وہ تمام دولت آپ نے فی سبیل اللہ طالب علم میں خرچ کی، حتیٰ کہ بعض اوقات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کوفہ کی وجہ سے گھاس کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ فضل الباری صفحہ نمبر 65 جلد نمبر 1۔ بغیر تنخواہ کی خدمت حدیث۔ سلیم بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خالص اللہ پاک کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس تعلیم پر وہ لوگوں سے کچھ لیا بھی نہیں کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا فقیہ اور محدث اور بزرگ تقوی و پرہیزگاری میں کامل انسان نہیں دیکھا۔ آپ بڑے عابد و زاہد ولی انسان تھے۔ قرض خواہ کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ۔ علامہ ذہبی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک صاحب کے ذمہ 25,000 روپے بطور قرض آپ کے تھے، مگر وہ بہت تنگ کرتا تھا اور ادھر ادھر بھاگتا رہتا تھا۔ دوسرے حضرات نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا کہا کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور اس کے لیے فلاں فلاں اس دور کے حکام و سلاطین سے بات کریں گے، اور ہم نے حضرت کو بتائے بغیر جب اس کے بارے میں حکام و سلاطین سے بات کی اور سختی کرانی چاہی تو حضرت نے منع فرما دیا اور اس کو بہت سہولت دے دی، تم ہر سال صرف 10 درم دے دیا کرو۔ اللہ اکبر! امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و تقوی کتنا تھا اور اخلاق کس قدر وسیع تھا۔ 25,000 درم میں سے کتنے حضرت کو وصول ہوئے ہوں گے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ حوالہ سیر الاعلام النبلاء صفحہ نمبر 446 پر جلد نمبر 12 پر ہے۔ حضرت امام بخاری قدس سرہ ایک صاحب کے مکان میں بطور کرایہ دار رہتے تھے اور کافی زمانہ رہے، مگر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کی دیوار اور زمین میں سے کچھ لے کر استنجے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اس بات کا خیال رکھا کہ مکان دوسرے کا ہے۔ یہ واقعہ سیر الاعلام النبلاء صفحہ نمبر 447 جلد نمبر 12 پر ہے۔ خرید و فروخت میں تقوی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو باندی کی ضرورت تھی۔ آپ ایک صاحب کو ساتھ لے کر باندیاں دیکھنے گئے۔ وہاں خوبصورت سے خوبصورت باندیاں تھیں، مگر ایک باندی جو صورت و شکل میں زیادہ اچھی نہ تھی، آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے آپ کا ہاتھ اس کے ذقن پر لگ گیا۔ آپ نے ساتھی سے فرمایا کہ اسی کو خرید لو۔ ساتھی نے کہا کہ دوسری اور باندیاں خوبصورت اور کم قیمت کی بھی موجود ہیں، مگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو خریدا اور فرمایا اب یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی، جب اس کو مس کر لیا گیا تو اب اسی کو خریدنا ہے۔ چنانچہ اسی باندی کو خریدا گیا، حالانکہ آپ کو قیمت زیادہ ادا کرنی پڑی۔